مجھے ایک سابقہ ایس ایس پی جب ہم لوگ قادیانیوں کے مسئلے میں جیل میں تھے تو وہ میرے ساتھ رہتے تھے، تو مجھے پوچھنے لگے کہ آپ لوگوں کا دین کیسا ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ آج گرچہ دنیا میں کروڑوں برائیاں ہیں، بہت سارے لوگ الگ الگ طریقے سے اسلام پر حملہ آور ہیں، لیکن آج بھی اخلاقی طور پر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام اقوام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فضیلت عطا کی ہے کہ ان کو حلال اور حرام کی تمیز باقی۔ مجھے ایک سابقہ ایس ایس پی جب ہم لوگ قادیانیوں کے مسئلے میں جیل میں تھے تو وہ میرے ساتھ رہتے تھے، تو مجھے پوچھنے لگے کہ آپ لوگوں کا دین کیسا ہے۔ میں نے کہا ہمارا دین ایسا ہے کہ آپ کے گھر میں شراب آتی ہے؟ کہتا آتی ہے، فریج میں رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا ایسے غیر مسلموں میں 50% لوگ ہیں جن کے گھروں میں شراب فریجوں میں پڑی ہے اور اس کو وہ برائی نہیں سمجھتے۔ 50% سے بھی زیادہ ملیں گے جس کو وہ برائی نہیں سمجھتے کہ نہیں جی یہ تو چلو کوئی بات نہیں، انٹرٹینمنٹ ہے۔ تو میں کہا اگر کوئی مسلمان شرابی بھی ہوگا نا تو وہ باہر پی کے آئے گا، اس کی آج تک اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی بیوی کو بولے کہ یہ میں شراب لایا ہوں اور تم اس کو میرے ٹیبل کے اوپر لگا دو۔ یہ احساس، گناہ کا جو احساس امت کے اندر پیدا ہونا ہے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ گناہ کا احساس جب بیدار رہے گا تو ہم راہ راست کے اوپر قائم رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیز ہی تو کی ہے دنیا میں۔ لوگ ظالم تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، یہ وہ لوگ ہیں جو اربوں پتی تھے۔ اور جس دن رسول کریم نے کہا کہ غلام کوئی نہیں ہے آج کے بعد، غلاموں کو آزاد کرنا چاہیے، غلاموں کو اپنے برابر بٹھا کر کھانا کھلاؤ، غلاموں کو اپنی طرح لباس پہناؤ، غلاموں کو وہی چیز کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔ شرجیل بن حسنہ کہتے جب میں نے اپنے غلاموں کو ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا، کہیں تو گھبرا گئے کہ لگتا آج ہمیں نوکری سے تو نہیں نکالنے والا۔ دنیا کے لوگ باتیں کر سکتے ہیں، اسلام کی طرح ایک صف کے اندر نہیں کوئی آ سکتا ہے۔ دنیا میں انسانیت کو انسانیت کا درجہ دینے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لوگ اپنی گپیں مارتے رہتے ہیں کہ نہیں ہم نے فلاں کام کر دیا، فلاں کام کر دیا۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے امین اس روئے زمین پر آج کی تاریخ میں 1 ارب 30 کروڑ مسلمان جو اس زمین پر چل پھر رہے ہیں، جن کے رنگ الگ ہیں، جن کی نسلیں الگ ہیں، جن کی زبانیں الگ ہیں، جن کے خطے الگ ہیں، جن کی برادریاں الگ ہیں، جن کا لہجہ الگ ہے، جن کے قد و قامت علیحدہ ہیں، جن کے رنگ روپ آپس میں نہیں ملتے، محمد الرسول اللہ نے ان امیروں کو، ان غریبوں کو، ان سرمایہ داروں کو اور ان گداگروں کو ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ کمال دنیا کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے۔ دنیا کا سرمایہ دار چڑھتا ہے کہ مزدور اس کی تھالی میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھائے گا۔ دنیا کے ٹھیکیدار کو ڈر لگتا ہے کہ ایک پلے دار اس کے ساتھ اس کے صوفے پر نہیں بیٹھ سکتا۔ دنیا کے راجاؤں کو ڈر لگتا ہے کہ ایک غریب آدمی ان کے تخت کا حصے دار نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو خوف آتا ہے کہ ایک گندے کپڑے والا بندہ نماز کے لیے عبادت گاہ میں ہمارے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ لیکن ان تمام روایات کو اگر کسی نے توڑا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سرمایہ دار، دنیا کے فرقہ پرست، دنیا میں چھوا چھوت کے علم بردار، دنیا کے اندر غنڈہ گردی کرنے والے، دنیا میں غریب کا حق مارنے والے، دنیا میں غریب کو برابری کا درجہ نہ دینے والے، اگر ان کو کسی سے تکلیف ہوتی ہے تو صرف اور صرف پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ محمد رسول اللہ کی محبتوں کے امین کیا ہم لوگ نہیں ہیں؟ چاہے ہم ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ہوں، چاہے افریقہ میں بسنے والے مسلمان ہوں، چاہے اسپین اور چائنا کے اندر بسنے والے مسلمان ہوں، آؤ اگر تم دنیا کی تاریخ اٹھا لو جس کو وشو کا اتہاس کہتے ہیں، میرے آقا کے آنے سے پہلے دنیا نے ہمیں عزتوں سے نہیں نوازا، آقا سے آنے سے پہلے ہم ایک تھالی میں کھانا نہیں کھا سکتے تھے، آقا کے آنے سے پہلے ہم ایک جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا کمال ہے کہ وہ بیت اللہ جس کے اندر صرف چودھری طواف کرتے تھے، وہ بیت اللہ جس کے اندر صرف بڑے بڑے بادشاہ جا سکتے تھے، وہ بیت اللہ جہاں مکے کے سردار بلال کو گھسنے نہیں دیتے تھے، آج پوری دنیا کے امیر و غریب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ یہ صرف محمد الرسول اللہ کا کمال ہے۔ اور ایمانداری سے چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے آج بھی پوچھ لو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دل جو دھڑکتے ہیں نا وہ محمد الرسول اللہ کے نام پر دھڑکتے ہیں۔ اور اب بھی الحمدللہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں روزانہ کتنے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، جبکہ روز ٹی وی چینل، روزانہ بے شمار یوٹیوب کے چینل لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ کہ اسلام نے یہ کر دیا، مسلمانوں نے وہ کر دیا، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جب آپ زمین پر چلیں گے، زمین پر حقیقت حال کے ساتھ چلیں گے، آپ کا اخلاق کردار اچھا ہوگا تو لوگ کہنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے کہ آپ صحیح ہیں۔ بس آخری بات ایک پلے سے باندھ لو، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہر ایک بندے کو مسلمان کریں، اسلام یہ نہیں چاہتا، یاد رکھیے گا بات میری۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اسلام برا مذہب ہے۔ پلے باندھ لو، یہ کلہ مولویاں نے نہیں ٹھیکہ لیتا ہویا۔ اگر کوئی اور آدمی شراب پیے گا، بدماشی کرے گا، ٹھگی مارے گا اور اس کا نام عبد الرحمن ہوگا، محمد شفیع ہوگا، تو عبد الرحمن اور محمد شفیع کو کون جانتا ہے؟ جانتے تو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ہمیں یہ عزت کس نے دی؟ وہ ہمیں کون جانتا ہے بھائی؟ ہمیں تو یہ عزت محمد الرسول اللہ نے دی ہے نا۔ کہ اگر کوئی قریشی مسلمان نہ ہو، اگر کوئی انصاری مسلمان نہ ہو، کوئی پٹھان مسلمان نہ ہو، اگر کوئی سیفی مسلمان نہ ہو تو کیا وہ عزت کے اس مقام تک پہنچ جائے گا جو اب اس کو ملی ہے؟ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو عزتیں ہم لیے پھرتے ہیں یہ رسول اللہ نے عطا کی ہیں۔ کس نے عطا کی ہیں جی؟ رسول اللہ نے عطا کی ہے۔ تو صلی اللہ، اور زور سے کہو صلی اللہ، صلی اللہ، یہ رسول اللہ نے عطا کی ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ جس دکان پر کام کرتے ہیں وہاں کبھی دھوکہ نہ ہو، اس کا مالک کبھی یہ نہ کہے کہ عبد الرحمن نے دھوکہ کیا ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نوکر رکھا ہوا ہے وہ کبھی یہ نہ کہے کہ محمد شفیع نے میری تنخواہ مار لی ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ جس محلے میں ہم رہتے ہیں وہاں کی عورتیں کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ جنید چلا جا رہا تھا، اسلم چلا جا رہا تھا، ہماری طرف گندی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اب کرنا یہ ہے کہ بازار کے اندر ہماری نگاہیں نیچی ہوں، دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھ کے عزت سے پیش آئیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ دوسرے کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ حضرت شیخ فرید الدین رحمت اللہ علیہ سارا سال روزے رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سارا سال روزے رکھتے تھے۔ تو ایک دن شام کو ہمارے یہاں، کیونکہ رواج ہے یہاں بھی عورتیں آتی، رواج ہے، شام کو ایک ہندو عورت آ گئی لاہور میں ان کے خانقاہ پہ، کھانا بنا کے لے کے آئی۔ کہنے لگا پیر جی میں نے سوچا کہ گھر میں آج حلوہ پوری سامان بنایا ہے تو میں نے سوچا پہلے آپ سے بھوگ لگوا لو، کچھ تناول کیجیے۔ شیخ نے اسے بٹھایا، اچھی طرح سن لو، وہ لوگ تو بہت اچھی طرح سنیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، کہ جن کی زبان سے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے وہ دیندار نہیں ہے، بے ایمان ہے یہ۔ شیخ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، کہنے لگے جی آ کھاؤ۔
اٹھایا کھایا, اس کو تسلی ہو گئی, چلی گئی. وہ مریدوں نے آ کے کہا جناب یاد ہی نہیں رہا, بابا جی یاد ہی کوئی نہیں رہا تہاڈا تا روزہ, بابا جی بھول گئے تسی. شیخ نے فرمایا پترا یاد ہے کہ میرا روزہ ہے, مینوں پتا ہے کہ میں سارا سال نفلی روزے رکھدا, وہ لیکن یہ جڑی آئی سی نا دھی ساڈی, اگر یہ دل ٹوٹ جاندہ تے اللہ ناراض ہو جانا سی. فرمایا روزہ جڑا نفلی ٹوٹ گیا اینو پھر کل نو قضا کر لواں گے, اگر یہ دل ٹوٹ جاندہ تے دی قضا نہیں ہونی سی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.